ورحمۃ اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم طهر قلبی من الشرک والشرک والریاء وزین لسانی بالذکر والحمد والثناء اے کریم کے از خزانہ غیب گبرتسا وظیفہ خودداری دوستان را کجا کنی محروم تو کہ بعد دشمنا نظرداری یا الہی ہر بلند پستی شش چیز عطا بکن ز ہستی علم و عمل فراغ دستی ایمان و عمل تندرستی در وقت نزا جانم گویا بکن زبانم تا کلمہ را بخوانم تو رحم کن رحیم یا رب گناہ اگارم اور عیب و شرم سارم جز تو کسے ندارم تو رحم کن رحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بیٹا یہاں دونوں کی غذا نہیں، شیر کو گھو کے ڈالنا پڑے گا، بکری کو گھاس کے ڈالنا پڑے گا۔ یہ سب آپ ذکر کرنے بیٹھ جائے گا حارث صاحب، پھر لگتا پورا بچہ نہیں۔ شیخ کے سامنے اگر کوئی مرید یا معتقد اگر پڑھ رہا ہے تو اسے ہٹ جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ پھر اس محفل میں شامل نہیں ہے۔ ذکر جب ہوتا ہے، تذکرہ جب ہوتا ہے، تعلیمات جب ہوتی ہیں تو بالکل ہمتن گوش ہو کر سننا چاہیے۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو اس کا سوال کر دینا چاہیے تہذیب کے دائرے میں، تاکہ عمروں میں بھی کھل جائے بات اور کھل جائے۔ طریقت نام ہے طریقے سے چلنے کا، ورنہ شریعت ہی کافی ہے۔ حمید صاحب، جمیل صاحب، آپ لوگ بات کیا کر رہے ہیں؟ سب لوگ اندر آئیے۔ شریعت اور طریقت بڑا نازک سا ہے، نہ کوئی دکھلا سکتا ہے نہ کوئی بتلا سکتا ہے۔ وجود مرشد کو اس علم کو اور سمجھ میں اس طرح علم طریقت آ نہیں، اور ہوا جس کو پسند آئی گلستان طریقت کی، وہ بلبل چھوڑ کر اس باغ کو پھر جا نہیں۔ جس طرح سمندر میں موجیں آتی ہیں نا، ایک آئی تو دوسری آئی، پھر ایک آئی تو دوسری آئی، دراصل وہ جو دوبارہ آتی ہے وہ جو لوٹ کے جا رہی ہوتی ہے وہی پانی بنتی ہے۔ کبھی شریعت عروج کراتی ہے، کبھی طریقت عروج کراتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں حقیقت اور معرفت کو تصوف جو ہے نا وہ آربٹ کی سرکل، ایک زمانے میں ٹائم ٹرنل ایک پروگرام آتا تھا ٹیلی ویژن کے اوپر، گھومتے دور تک وہ تلاشی وہاں تک پہنچتا تھا، تلاش کرتا ہوا جس چیز کی وہ تلاش میں ہوتا تھا گم ہو جاتا تھا۔ آپ اور ہم جس چیز کی تلاش میں ہیں وہ ہم خود ہی تو ہیں۔ بے خودی میں جی رہا ہے آدمی، محترم، بے خودی میں جی رہا ہے آدمی، ہوش آ جائے تو دنیا چھوڑ دے۔ شریعت میں ادب اچھا، طریقت میں لگی اچھی، کہیں پر ہوش ہے اچھا، کہیں پر بے خودی اچھی۔ کبھی کبھی بے خودی کا عالم ہوتا ہے، اس وقت تو اپنا نہیں پتا ہوتا۔ جس سلسلے سے آپ اور ہم منسلک ہیں، سرکار ثابت خواب قبلہ گاہی عالم پناہی پر میری جان میری اولاد قربان۔ آپ کیسو سرور و مستی میں تشریف فرمائیں، آکے حسن قوال کہتا ہے میں اجودھے سے آیا ہوں، ہمارے پیر صاحب نے بھیجا تھا، شیخ کون شیخ؟
ایک معاملہ یہ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ تمہیں میرے شیخ نے بھیجا، اور جب حسن قبال نے یہ جا کے بتایا کہ آپ کو کہا کہ تمہیں میرے شیخ نے بھیجا، تو انہوں نے کہا میں آج شیخ ہوا ہوں، مجھے صابر بعد میں شیخ کہا ہے، میرے صابر نے مجھے شیخ کہا ہے۔ ایک وہ عالم، ایک یہ عالم۔ میں بارہا تعلیم دیتا ہوں بیٹھکوں میں، ہفتواری بیٹھکوں میں، ماہانہ نشستوں میں، سالانہ بیٹھکوں میں۔ عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت، اسے لامکان کہتے ہیں۔ تمام کیٹیگریز ہیں اور ان کے مدارج ہیں، یہ درجے ہیں، یہ یک کے بعد دیگر ہے۔ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، تمام جگہ الگ الگ ان کے قانون ہیں۔ اس لیے بہت خیال اور بہت لحاظ کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر آپ بیت اللہ شریف کا طواف کرنا تو ہر مومن مسلمان مرد و زن پہ فرض ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا اگر آپ طواف کریں گے تو سب فرض ہے۔ شیخ کے دربار کا طواف کریں گے تو سب فرض ہے۔ کون کہتا ہے کہ آپ سب کے سامنے کریں؟ آپ کریں، میں بھی کرتا ہوں۔ اپنا عمل آپ نے وہ بھی کرنا ہے، اس کے جواب دہ آپ ہیں، دوسرا نہیں۔ آپ کو دیکھ کے اگر اس نے کوئی عمل ایسا کر لیا جو کہ شریعت کے منافی ہوا، تو پھر اس کا جواب اس کو تو کم اور آپ کو زیادہ دینا ہوگا، اپنا بھی اور اس کا بھی۔ دھوتا چنا باجے گھنا، مٹی میں جتنا کم پانی ہوتا ہے زیادہ آواز کرتا ہے، بھرا ہوا مٹکا آواز نہیں کرتا۔ شاعر نے کہا کہ کہہ رہا ہے شور دریا سے یہ سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا وہ خاموش ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میری جان انیسان روشن منزل، جان جلیس، بات یہ ہے بس اتنا بڑھو جتنا نبھا سکو، اور سلسلے کے معاملے میں دامے دانے قدم سخن ہمتن گوش رہو۔ اس لیے کہ میری تعمیر، ترقی اور توسیع حضور کے سلسلے کی تعمیر اور ترقی توسیع کی وجہ سے ہے، اور کچھ نہیں ہے، عمل اور کوئی اچھا نہیں ہے۔ سلسلے کے معاملات میں سلسلہ کس کو کہتے ہیں؟ کڑی سے کڑی جڑتی ہے، زنجیر بنتی ہے، اسے سلسلہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں بِحَبْلِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ کون سی رسی؟ کسی نے آج تک آسمان سے زمین پہ کوئی رسی لٹکی بھی دیکھی؟ کپاس پٹسن اس کو جب ایسے بڑھتے ہیں نا، بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے 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 وہ رسی بن جاتی ہے، ٹکڑے جڑتے چلے جاتے ہیں۔ کڑی سے کڑی جڑتی چلی جاتی ہے، زنجیر بن جاتی ہے۔ آپ نے اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، انہوں نے اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، انہوں نے اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اپنے شیخ کے ہاتھ میں دیا۔ یہ آج بڑھتے بڑھتے بنتے بنتے یہ کڑی سے کڑی جڑتے جڑتے خلفائے راشدین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 4 خلفائے راشدین کو بیعت فرمایا تو فرمان ارشاد ہوا والذین یبایعونک ید اللہ فوق ایدیہم، اے محمد کہہ دو ان سے کہ تمہارا ہاتھ نہیں ہمارا ہاتھ۔ قرآن کریم بات یہ ہے، ہم آپس کی بات کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جو آپ جانتے ہیں مجھے بتا دیجیے، جو مجھے پتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے آپس میں سینے سے سینے تمام معاملات اور ایک دوسرے کی محفلوں میں بیٹھ کے چیزیں منتقل کی جاتی ہیں اور تعلیمات پہنچائی جاتی ہیں، اور اللہ اس پہ فضل فرماتے ہیں۔ اور جہاں اللہ رسول اللہ اور اللہ کا ذکر خیر ہوتا ہے، وہاں انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں۔ جن کا آپ نام لیتے
جھپتے ہیں، مالا جھپتے ہیں، آراس یا تقاریب منعقد کرتے ہیں یا محفلیں منعقد کرتے ہیں، وہ اپنے زائرین کو نفع پہنچانے کے لیے خود موجود رہتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ پورا محفل خانہ بنا ہوا ہے. یہ سب کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں کی؟ نا ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ کبھی کبھی میموری ریکال کرنی چاہیے، ریویو کرنا چاہیے. سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجانے بنے رہو. جب ان کی محفل میں بیٹھو تو خاموشی اختیار کرو. تم جانتے ہو، پتہ ہے تمہیں، لیکن خاموش ہو. تم نے اس سے پہلے بھی یہ قصہ سنا ہے، تم نے اس سے پہلے بھی یہ تعلیم سنی ہے، تم نے اس سے پہلے بھی یہ حضور کے ساتھ جانبہ تلمس طے کرتے ہوئے یہ تعلیمات لی ہیں. باوجود اس کے پھر سنو، کیونکہ اس وقت جو بات تم نے سنی تھی تو کوئی بات تم پر کھلی تھی. آج جب تم بات سنو گے تو ایک اور بات کھلے گی. اس دن کھلی تھی، آج کھلے گی. اچھی بات، اچھی بات، اچھی بات. سرکار کی سنت میں بیٹھے ہوئے ہوں. حضور نے یہاں بیٹھ کے درود کی محفل فرمائی ہے. 1967 سے روشن منزل اور ارکان روشن منزل جو ہے درود کی محفل سکھاتے ہیں گاہے بگاہے چہار جانب. باقاعدہ حضور نے جب شروع کرائی اس کو بھی برسوں برس گزر. سب حضور کی محفل ہے، یہ انہی کی مجلس ہے، یہ انہی کی رونق ہے، یہ انہی کی روشنی ہے، یہ انہی کی روشن منزل ہے. اور آپ سب انیسان روشن منزل. حضور نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ انیس ہے. فرمایا جہاں میرا مرید ہے وہ روشن منزل، جہاں میرا خلیفہ ہے. روشن منزل کسی مکان یا بلڈنگ کا نام نہیں ہے. روشن منزل ہمارے سلسلے کا نام ہے. میرے دوستوں ساتھیوں، اچھا نہیں لگتا بڑوں کے سامنے لب کشائی کرتے ہوئے، لیکن کبھی کبھی کوئی حرج نہیں. جو کچھ پتہ ہے بتا دیں تاکہ کل ہم سے نہ پوچھا جائے کہ ہم تمہیں بٹھا کے آئے تھے.